बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। हमारी एक बहुत बड़ी खबर दुरुस्त हो गई है जी। मुस्लिम लीग नून के अबूरी सेटअप के हवाले से, विद इन पार्टी अबूरी सेटअप के हवाले से हम मुसलसल बार बार आप कह रहे थे कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर कंसिडरेशन हो रही है। यही वो वक्त था जब मरियम बीबी ऐन वक्त पर ज़िमनी इंतखाब से चंद रोज़ कबली लंदन चली गई थी। वो तमाम फील्डिंग जिसकी बिना पर शहबाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर, जी हाँ, तंजीमी मामला से अलहदा करने का जो फैसला किया गया है उस पर मिनवन अमल होने जा रहा है। एक सर्टन लेवल तक अबूरी मामला है। मैं किस बिना पर यह बात कर रहा हूँ और इस सिलसिले में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौन कौन से नोटिस जारी किए हैं, इस सिलसिले में कौन सी एक्सप्लेनेशंस मांगी हैं, और अगले 3 से 4 रोज़ के अंदर ये मामला मरियम बीबी के हक में होता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी डिटेल नहायत अहम है। हमारी टॉप स्टोरीज़ के अंदर ये शामिल है। दीगर भी सारी खबरें बहुत टॉप की हैं, तो एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं ना अल्ट्रा प्रो मैक्स एनआरओ की बात करूं, अल्ट्रा प्रो मैक्स एनआरओ की बात करूं, ताकि जिंदगी भर उन केसेस के हवाले से कोई सवाल ही ना कर सके जिन केसेस की बिना पर बहुत ही ज़्यादा ज़ुबान ज़द-ए-आम पर ये चीज़ें थी कि पॉलिटिशियन इन तमाम चीज़ों पर किसी सूरत भी बच नहीं सकते हैं। जी हाँ, मुकम्मल दरवाज़ा इन केसेस के बंद करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोबारा ये केसेस कभी ज़िंदा भी नहीं होंगे, ताकि इस वजह से कि कल को दोबारा इमरान खान ना आ जाए, ये केसेस दोबारा ना खुल जाएँ। आज एक और दरवाज़ा बंद किया गया है। 25 साल पुराने आसिफ अली जरदारी साहब के 4 केसेस थे, जिसमें कोटेकना था, हर्सिस ट्रैक्टर था, पोलो ग्राउंड था, इस तरह के 4 केसेस थे। और इस सिलसिले में नैब ने पैरवी से कल ही इनकार कर दिया था, और नैब ने ये एक्सक्यूज़ दिया था कि हमारे पास तो अभी इन केसेस की फ़ोटो कापियाँ तक नहीं है, तो केस हम कैसे लड़ें। ऐसा मज़ेदार किस्म की मंतक नैब ने दी कि हमारे पास इन केसेस की तो फ़ोटो कापियाँ तक मौजूद नहीं, तो किस बिना के ऊपर हम इन केसेस को लेके चलें। बहरहाल आज बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब ने रिटन तहरीरी तौर पर लिख के दे दिया है कि इन केसेस की पैरवी, इनकी अपील के हवाले से हम किसी किस्म का कोई किरदार ना अब अदा करेंगे, ना मुस्तकबिल में अदा करेंगे, और अब ये केस हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो दिस इज़ कॉल्ड अल्ट्रा प्रो मैक्स एनआरओ। जिस बिना पर ये लोग आए थे, आज फाइनल आसिफ अली जरदारी साहब का एनआरओ कंप्लीट हो गया है। अदालती ज़ुमरे से भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी क्लियर हो गया, क्योंकि नैब ने ही कह दिया हमारे पास केस को लड़ने के लिए कुछ नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये 25 साल क्या होता रहा है। बहरहाल दिस इज़ कॉल्ड एनआरओ। अच्छा, मज़ीद सुन लें, मुशावरत हो रही है जी मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों के बीच के अंदर, और बड़ी तगड़ी किस्म की मुशावरत हो रही है। 25 इस्तीफ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद मंजूर किए जाने का इम्कान है। इनका मुद्दा सुन लें, इनका लॉजिक सुन लें, किस बिना पर इनको क्या फ़ायदा होगा, और दरअसल क्या फ़ायदा वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी। उन्हें कहा अगर ये 25 इस्तीफ़े होंगे तो यहाँ दोबारा ज़िमनी इंतखाब होंगे। जब ज़िमनी इंतखाब होंगे तो इनमें से अगर हम 10 नशस्तें भी जीत जाएँ, जिस तरह 16 अक्टूबर को हम 2 नशस्तें जीते हैं, पीपल्स पार्टी की मुल्तान वाली और कराची वाली, अगर हम इन 25 मज़ीद ज़िमनी इंतखाब में 10 भी जीत जाएँ तो हम कौमी असम्बली में मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। पीडीएम वाले मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। यानी पीडीएम वाले अगर कौमी असम्बली में मजबूत हुए तो सदर मुमलिकत ये डॉक्टर आरिफ अलवी का मुआखज़ा हो सकेगा, उनको निकाला जा सकेगा, तो ताकि कल को सदर मुमलिकत तहरीक एतमाद के हवाले से बाकायदा तौर पर दावत ना दे दें। तो इस सिलसिले में ये लोग इस पैराए के ऊपर सोच रहे हैं, मगर ये लोग ये नहीं देख रहे कि 16 अक्टूबर को, जुलाई को इमरान खान के रेफरेंडम थे। इमरान खान ने इनको बताया कि ये अकेला कितना तगड़ा है इनके ख़िलाफ़। इमरान खान साहब ने यहाँ तक इनको बताया, इनको ये समझ नहीं आ रही। ग्रास रूट लेवल पे इमरान खान मकबूल नहीं, मकबूल तरीन हो चुका है। वो ज़िंदा भी रहे, सियासत भी करे, ये जीत के दिखाएं, ये बड़ी बात होगी। लेकिन बहरहाल ये इस पर आकर अपनी बड़ी सियानी सोच रहे हैं और बड़ा सीरियस सिलसिले में मुशावरत हो रही है, मशवरे हो चुके हैं, और बड़ी मुशावरत इस वक्त हो रही है कि 16 अक्टूबर की तरह मज़ीद 25 इस्तीफ़े। अब मैं पूछूँ, ये जो 25 इस्तीफ़े हैं, ये इसके अप्रूवल कौन देगा? क्योंकि ऑडियो लीक्स में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, तो वो अप्रूवल तो नवाज़ शरीफ साहब ने देनी थी, जिस तरह पहले की भी 12 की नवाज़ शरीफ साहब ने दी। और उन 12 इस्तीफ़ों के हवाले से तो राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली ने तो किसी को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया था, रेजिग्नेशन किसी से नहीं मांगा था। तो बहरहाल मैंने कहा गेम इसी तरह ही होती है ना सर, फील्डिंग अपनी इसी तरह ही खड़ी की जाती है। तो बहरहाल यहाँ तक हो गया इस सिलसिले में। और दूसरा एक और अहम तरीन खबर मैं वो भी बता दूँ, वफाकी हुकूमत ना 25 मई के हवाले से ना केस तैयार कर रही है मुसलसल, और 25 मई का ही हवाला देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त की वो समाअत थी, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान ने 25 मई को ना तौहीन अदालत की है,
اور اگلا اسی رائے کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ آپ نے ایجنسیوں سے سپریم کورٹ نے رپورٹس مانگی تھی، انہی رپورٹس کی بنا پر عمران خان صاحب کے اوپر ایکشن لیا جائے، اور مستقبل میں جو عمران خان صاحب ابھی ایک بڑا لانگ مارچ لے کے آنے کا جو پلان کر کے بیٹھے ہیں اس سلسلے میں انہیں روکا جائے۔ عدالت نے ایجنسیوں سے رپورٹ مانگی تھی، اور اس رپورٹس کی تیاری کی بنا پر وفاقی حکومت عدالت گئی تھی انہی ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق۔ آج وہ رپورٹس پڑھ لی گئی ہیں جی عدالت کے اندر۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، یہ حکومت کا موقف تھا، اور اگلے لانگ مارچ سے روکا جائے۔ عدالت نے فوری کارروائی کی درخواست سرے سے مسترد کر دی ہے۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو لانگ مارچ سے عدالت نہیں روکے گی۔ عدالتی حکم پر عمران خان صاحب لانگ مارچ کریں گے، عدالتی پیرامیٹرز کے اوپر کریں گے، عدالتی گائیڈ لائنز کے اوپر عمران خان صاحب لانگ مارچ کریں گے، کیونکہ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی آپشن بچی نہیں، وہ ادھر تک پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، فوری کارروائی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اگلی سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی ہوئی ہے اس کیس کی، انہوں نے کہا اس دوران اگر کوئی کال ہوئی تو ایمرجنسی بیسس پہ یہ کیس سنیں گے، اگر عمران خان صاحب کی کال آ گئی، لانگ مارچ کی اگر کال ہوگی۔ اٹارنی جنرل مکمل تیاری کر کے ہیں، عدالت فل موڈ میں ہے، سپریم کورٹ، انہوں نے کہا اگلی سماعت 26 اکتوبر کو، اٹارنی جنرل اپنے دلائل کی مکمل تیاری کر کے آئے۔ 25 مئی سے حوالے انہوں نے کہا تو جو ایجنسیوں کی رپورٹ ہے نا، 25 مئی کے حوالے سے جو رپورٹس آئی تھیں اس میں تھا جو لوگ بھی تھے نا وہ 250 سے 100 200 300 کے قریب تھے، اور وہ تمام کے تمام افراد مقامی تھے اسلام آباد کے، اور باہر سے آئے ہوتے تو اس کی تعداد زیادہ ہوتی۔ تو ہمیں سبق پڑھانے کی کوشش نہیں کرنی آپ نے کہ عمران خان صاحب نے توہین عدالت کی ہے، حلہ بولا ہے اور عمران خان کو آ گیا میں اس بنا پر روکیں۔ وہ 100 200 بندے تھے، وہ مقامی لوگ تھے، جس کی بنا پر آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم توہین عدالت کی کارروائی چلا جائیں۔ تو بڑے اچھے سے عمران خان صاحب کو تقویت ہی ملی ہے سپریم کورٹ کے اندر ہر لحاظ سے، مجھے ایسا لگا اور جتنے بھی قانونی ماہرین ہیں ان کو بھی ایسا ہی لگا ہے۔ پوری وفاقی حکومت دوسری طرف عمران خان صاحب کا دھرنا روکنے کے لیے، عمران خان صاحب کا لانگ مارچ روکنے کے لیے، عمران خان صاحب کے اوپر سیاسی پرچے بنانے کے لیے، عمران خان صاحب کے اوپر ہر قسم کی FIR دینے کے لیے، عمران خان کو روزانہ کسی نہ کسی کچہری میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت اس کے امن و امان کا مسئلہ ہے جی۔ IG بھی پوری ماشاءاللہ پارٹی بنے، ان کے ٹویٹس تک ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ پوری سیاسی پارٹی بنے میں، رانا ثناء اللہ صاحب جیسے کہیں گے وہ ویسے ہی کریں گے۔ اچھا، روکنا ہے جی، کیسز بنانے ہیں، اور دوسری طرف اسلام آباد وفاقی کیپٹل جی، پولیس کے ہوتے ہوئے چک شہزادے نے دیکھا کہ کس طرح، میں ویڈیو نہیں چلا سکتا کیونکہ یہ چینل ہی بند ہو جانا اگر وہ گولیاں شولیاں، میں نے جس طریقے سے ماشاءاللہ PUBG چل رہا تھا نا اسکرینز کے اوپر، مین اسکرینز کے اوپر، پولیس کی موجودگی میں کلاشنکوف کے برسٹ چل رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں 222 کی، اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، کوئی کچھ نہیں، وہ آرام سے ڈالوں میں بیٹھے وہ چلے گئے۔ کدھر ہے بھائی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب؟ کدھر ہے IG اسلام آباد؟ آج کہاں مر گئے ہیں؟ آج کہاں تھے؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی تمام طاقت لگائی ہوئی عمران خان کے خلاف، اور اگر پورے صرف اسلام آباد کی میں بات کروں نا، چوریاں یہاں ٹرپل گنا ہو چکی ہیں، ڈکیتیاں یہاں بڑھ چکی ہیں، پولیس سارے معاملات پولیٹیکل کر رہے ہیں۔ رانا صاحب نے 2 دن پہلے ہی IG کو سرٹیفکیٹ دیا اور پولیس کو اس کی کارکردگی پہ سرٹیفکیٹ دیے، تو یہ کارکردگی تھی۔ آج ہم نے چک شہزاد کی فائرنگ سے اندازہ لگا لیا، پوری دنیا نے دیکھا وہاں کیا ہوا ہے۔ اسلام آباد رانا ثناء اللہ صاحب کی داڑھی تو خیر ان کی ہی نہیں، مونچھوں کے نیچے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، ناک اور مونچھوں، ہاں ان کے نیچے یہ سارے کام ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ ان کی تیاری کتنی، اور سیریسنس ان کی عمران خان صاحب کے لیے بہت زبردست قسم کی ہے۔ اب آ جاؤں جی اس گورنر کے خط کے باوجود جو انہوں نے بینگا جسے کہتے ہیں نا ریکٹر یا کیا جس کو کہیں گے، بینگا چانسلر آف آل یونیورسٹیز، جو خط لکھا تھا کہ یونیورسٹی انتظامیہ کو سرگودا کی کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی سیاسی گیدرنگ نہیں ہونے دینی، کوئی جلسہ نہیں ہونے دینا، تو یونیورسٹی انتظامیہ نے اس ایونٹ کو منسوخ نہیں کیا۔ عمران خان صاحب نے خطاب کیا، موسٹلی جرنل تھا مگر کچھ چیزیں بڑی اہم تھیں۔ عمران خان صاحب نے خطاب کیا اور کہا کہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، اور سیدھا گورنر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے نے بولا تھا، پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں پولیٹیکل لیڈرز کو بلایا جاتا ہے، اور مجھے بھی مختلف دنیا میں بلایا جاتا ہے، اور طلباء کو سیاست کا کیسے پتہ چلے گا اگر پولیٹیکل لیڈرز ان کے پاس آ کے خطاب نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے، ان کے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا میں پہلے بھی 3 بار آکسفورڈ جا چکا ہوں، اس وقت بھی مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں خطاب کی دعوت ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ کس طریقے سے، آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے؟ بالکل صحیح کہا، آپ کو کس نے رائٹ دیا جی؟ اور یہاں تک عمران خان صاحب نے کہا، وائس چانسلر صاحب کو کہا یونیورسٹی کے کہ آپ گورنر صاحب کو کہیں کہ جناب باقی لوگوں کو بھی بلائیں، مولانا فضل الرحمان کو بلائیں، بلاول بھٹو کو خطاب کے لیے بلائیں تاکہ بچوں کو پتہ چل سکے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ یہ ایک اچھا مثبت جیسچر تھا۔ تو بہرحال خان صاحب کا میسج ہیز بین پاسڈ ان سرگودا یونیورسٹی،
اور خان صاحب یہ تو کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو بہرحال اگر جس نے کوئی نوٹس لینا تو خان صاحب نے انہی کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ بلائیں, اس کے بغیر طلبہ کو سیاست سے دور نہیں رکھ سکتے, اور سیاستدان جب تک طلبہ کے ساتھ خطاب نہیں کریں گے تو ان کو سیاست کا کیسے پتہ چلے گا, ملک کے خطرات کا, ملک کو درپیش چیلنجز کا کیسے پتہ چلے گا. تو عمدہ جیسے تھا. دوسرا جی سائفر کے غائب ہونے پر میں نے کہا ساری خبریں بھی آپ کو بتا دوں, آخر میں اس پہ آ جاؤں گا. جو مسلم لیگ نون کے اندر جو عبوری سیٹ اپ لگنے کی بات ہو رہی ہے, سائفر غائب ہونے پر عمران خان صاحب کے جو ایز اے وزیر اعظم جب عمران خان صاحب تھے تو ان کے جو پولیٹیکل سیکرٹری تھے جی اعظم خان صاحب جی ہاں, ان کو ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے. معاملہ ہے سائفر غائب ہونے پر اعظم خان صاحب سے موقف لینا ہے. پھر عمران خان صاحب کو ایک نوٹس دیا جائے گا جی, اور نہ صرف لیا جائے گا بلکہ پھر عمران خان صاحب کو بھی نوٹس جاری کر کے عمران خان صاحب کو بھی بلایا جائے گا. تو سائفر کے غائب ہونے پر اعظم خان صاحب کو ایف آئی اے نے 25 اکتوبر کو طلب کیا ہے. تو ایک نیا کیس, ایک نئی چیز کی تیاری کرنے میں لگے ہوئے. تو بہرحال چیف آف سٹاف بھی ہیں اور دیکھتے ہیں اعظم خان صاحب کو کہاں تک دباتے ہیں, کہاں تک پریشر رائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آج اہم اور بڑی خبر کی جانب جی. ہم بہت دنوں سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر گیم پلان ہے. مسلم لیگ نون سیریسلی سوچ رہی ہے کیونکہ مریم بی بی کے فٹ پرنٹس اتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں, انہوں نے چلی گیم اتنے پیارے طریقے سے کہ چچا کو بھی فارغ کرنا, خود بھی طاقت لینی ہے, اور اب کیسز بھی ختم ہو چکے ہیں, پاسپورٹ بھی مل چکا ہے, ہر چیز وہ صادق الامین بھی ہو چکی ہے. تو حکومتی عہدہ اور پارٹی عہدہ علیحدہ علیحدہ کیا جائے مسلم لیگ نون کے اندر. اور اس سلسلے میں آپ بہت دنوں سے بتا رہا تھا اور اب باقاعدہ طور پر کنفرم اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ مریم نواز کا یہ گیم پلان میں نا جو ان کی صدارت ان کے مقدر میں لکھی جانی ہے, وہ باپ سے اچھی خاصی ان کی مشاورت ہو چکی ہے. گراؤنڈ مکمل تیار ہے, اور اس گراؤنڈ میں سب سے پہلے ضمنی انتخاب 16 جولائی کا اور 16 جولائی کا, اکتوبر کا, 17 جولائی اور اکتوبر کا ضمنی انتخاب میں بدترین شکست کو ایک گراؤنڈ بنایا گیا ہے کہ تنظیم فعال ہی نہیں ہے, پارٹی کا کہیں کردار ہی نظر نہیں آیا. اس بنا پر شکست فاش ہوئی اور مسلم لیگ نون کی سیاست کا جنازہ پاکستان میں سے نکل رہا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو مسلم لیگ نون کا جو سیاسی سیٹ اپ ہے, جو ایز اے جماعت جو سیٹ اپ ہے, وہ بالکل فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کسی نے کسی طریقے سے بھی اپنی ایگزسٹنس پلے نہیں کی, پارٹی متحرک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ دوسرا ضمنی انتخاب, دوسرا پارٹی متحرک نہیں ہے. اس سلسلے میں نواز شریف صاحب نے ایکسپلینیشن مانگ لی ہے جی, اور یہی وجہ ہے کہ عین وقت پر نا ضمنی انتخاب مریم بی بی چلی گئی تھی لندن میں. تو حالانکہ بالکل وقت نہیں تھا ان کے جانے کا, وہ لندن چلی گئی تھی. اب پارٹی کے عبوری سیٹ اپ پر سیریسلی بات ہو رہی ہے, اور جب تک نواز شریف صاحب نہیں آتے پارٹی کا ایک عبوری سیٹ اپ بنے گا. اس عبوری سیٹ اپ کی جو سربراہی ہے نا وہ مریم نواز صاحبہ کریں گی, اور چچا صاحب حکومت کو سنبھالیں گے. یعنی چچا صاحب ٹیکنیکلی پارٹی امور سے بالکل سائڈ پہ آ رہے ہیں. مطلب عبوری سیٹ اپ کو مریم بی بی لیڈ کرے جا رہے ہیں. ہماری ایک اور خبر تھی, یہ درست ثابت ہوئی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.